السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ الانفال کی آیت نمبر 48 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 49 سے لے کر آیت نمبر 51 تک انشاءاللہ آج ہم تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر هؤلاء دینہم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم۔ ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد۔ بظلام للعبید، ظلام للعبید کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے، ظلام للعبید۔ اذ یقول المنافقون، جب کہا منافقوں نے، والذین فی قلوبہم مرض، اور ان لوگوں نے جن کے دل میں بیماری ہے، غر ہؤلاء دینہم، ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، ومن یتوکل علی اللہ، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، فإن اللہ عزیز حکیم، تو یقیناً اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ وَلَوْ تَرَى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، اور کاش کہ آپ دیکھیں کہ جب فرشتے ان لوگوں کو فوت کر رہے ہوں گے جنہوں نے کفر کیا، يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، وہ ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مار رہے ہوں، وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور تم جلنے کا عذاب چکھو، ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ اس لیے کہ جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اہل ایمان جب بدر میں کفار کے مقابل آئے تو یہ جب تیاریاں ہونے لگیں تو منافقوں نے اور ان لوگوں نے جن کے دلوں میں مرض تھا، دل کے دلوں میں مرض تھا، اس سے مراد کیا ہے؟ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ وہ لوگ جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، منافق تو نہیں تھے لیکن چونکہ ابھی نئے اسلام میں داخل ہوئے تو تربیت بھی پوری نہیں ہوئی تھی، تو ان کے دل میں شک سا تھا کہ اتنی بڑی فوج کے سامنے کیسے ہم جائیں گے، تو اس لیے وہ ذرا کمزوری دکھا رہے تھے۔ تو فرمایا وہ، یا پھر اس سے مراد بعض مفسرین کے نزدیک یہود ہیں، یعنی جو مدینہ کے اندر موجود تھے اور وہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمان یہ تیاری کر کے جا رہے ہیں، تو وہ بھی منافقوں کے ساتھ یہ کہہ رہے تھے کہ غر ہؤلاء دینہم،
ان کے دین نے تو ان کو دھوکے میں ہی ڈال دیا ہے، وگرنہ دنیاوی اسباب میں اس قسم کا فیصلہ تو کوئی عقل مند نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اس کا پورا ایمان کامل ہو اور وہ اللہ پر یقین رکھتا ہو، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو وہ یقیناً جانتا ہے کہ اللہ بڑا غالب اور حکمتوں والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے ہی اس جانب لے کر جا رہے ہیں، وگرنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے نقصان کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، اس لیے ان کا ایمان اس بات کو یقینی طور پر جانتا تھا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جانب کو چل پڑے ہیں تو وہ اللہ کے حکم سے ہی چل پڑے، اور اللہ تعالی ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، اور اللہ کی حکمتیں ضرور غالب آ کر رہیں گی، اور ایسا ہی ہو۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسے جو ظالم ہیں اور ایسے منافق اور کافر لوگ جو ہیں، کاش کہ آپ ان کا حال موت کے وقت دیکھ سکیں کہ جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے آئیں گے تو ان کے چہرے اور پیٹھوں پر مار رہے ہوں گے۔ قرآن مجید میں یہ موضوع کافی جگہوں پر نقل ہوا کہ کفار کی موت کا جب وقت آتا ہے تو فرشتے اس روح کو بڑی سختی کے ساتھ مار پیٹ کر جسم سے باہر نکالتے ہیں۔ وہ طویل حدیث ہم نے متعدد بار سنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک بندے کی روح کی قبض ہونے کے وقت جنت کے فرشتے آتے ہیں، جنت کا کپڑا لاتے ہیں، اور اس نیک روح کو جب ملک الموت جسم سے نکلنے کا کہتا ہے تو یہ بڑی آسانی کے ساتھ جسم سے نکل آتا ہے۔ اس کے مقابلے میں کافروں اور ظالموں کی روح کو قبض کرنے کے لیے جہنم کے فرشتے آتے اور جہنم کا ایک بدبودار کپڑا لے کر آتے، اور جب موت کو سامنے دیکھتا ہے تو اس کی روح اور زیادہ جسم میں سکڑ جاتی، اور جب فرشتہ ملک الموت اس کو کہتا ہے کہ خبیث روح جسم سے باہر نکل تو یہ اور چھپنے کی کوشش کرتی، پھر اس کو کھینچ کر تار تار ہوتے ہوئے جسم سے سختی کے ساتھ نکالا جاتا ہے، اور اس وقت فرشتے اس کے چہرے پر اور پیٹھ پر مار بھی لگاتے ہیں، جس کی تکلیف کے بسا اوقات آثار ایسے کافروں کے اللہ ظاہر بھی کر دیتے۔ تو نتیجہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ ان کو ساتھ کہا جاتا ہے وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، ابھی تو یہ تھوڑی مار ہے، آگے تمہیں جہنم کے آگ کے جلنے کا عذاب چکھنا ہے، یعنی آگے کا جو عذاب ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، اور یہ اس لیے جو تمہارے ہاتھوں نے تمہارے لیے بھیجا ہے، آگے خود جو تم نے اپنے لیے آگے اعمال بھیجے ہیں۔ یہ اعمال کیا ہیں؟ ان کا کفر، ان کا اللہ رب العزت کی آیات کا انکار اور اللہ کے راستے سے روکنے کی کوششیں، اور وہ تکبر جس کا اوپر ذکر ہوا تھا کہ اپنے گھروں سے اکڑ اور تکبر کے ساتھ نکلیں۔ فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ دوسری جگہ فرمایا وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہم ان پر ظلم کرنے والے نہیں تھے، یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، انہوں نے خود اپنے لیے یہ رستہ چنا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ان سے غضبناک ہوئے ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے سورہ محمد میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نافرمانی پر راضی ہوئے وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، اور اللہ رب العزت کی خوشنودی کو انہوں نے کراہیت کی نگاہ سے دیکھا۔ جب کبھی بھی یہ فیصلہ کرنے کا موقع آیا کہ اللہ کو راضی کر لیں، یا اللہ کو راضی کرنے کے بجائے کفر کے رستے پر چلتے رہے، تو نتیجہ یہ ہے اللہ ان سے ناراض ہوا، اور آج ان کے لیے اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ ان کو جہنم کی آگ کے اندر ڈالا جائے گا، اور یہ کوئی ظالمانہ فیصلہ نہیں ہوگا کہ یہ جہنم کی آگ میں جلیں گے، بلکہ عین ان کے حق میں برابر فیصلہ ہوگا، انصاف پر مبنی فیصلہ ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے ساری زندگی جانتے بوجھتے نافرمانی رب العالمین کی ہے۔ جو رب العالمین کا باغی ہو کر پھرے اس کی سزا تو ایسی ہی بنتی ہے۔ والعیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔